ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے لوگ اپنی دنیا داری سیدھی کرتے رہتے، 24 گھنٹے، یعنی وہ والا مکان بناتے رہتے ہیں جو فانی ہے، وہ گھر بناتے رہتے ہیں جس کے کوئی اور بڑی خوبصورت بات کی تھی صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داری اس طرح ہے جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس طرف کی بکریوں کو ہانک کے لاؤ تو اس طرف کی بھاگ جاتی ہیں، پھر انہیں گھیر کے لاؤ تو اس طرف والی نکل جاتی ہیں، تو چرواہا چھیڑو تھک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا داری جو ہے نا یہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، اگر اس طرف والے عزیزوں کو راضی کر لو گے تو اس طرف والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والوں کو ٹھیک کرو گے یاروں کو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ پورے آ سکتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ راضی، ممکن نہیں ہے نا جی، آپ ایک انسان ہیں، تو حال کیا ہے؟ تو مسند امام احمد بن حنبل میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حال بھی بتایا ہے، حضور نے فرمایا تو ایک رب کو راضی کر لیں، اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے گا، پھر لوگوں کے دلوں کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لانے کے بعد جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے آخرت کے گھر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، یعنی بندہ کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے، کچھ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے کہ چلو مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، تو میرے مکان کی کتنی قیمت ہے، تو میری گاڑی کتنے کی ہے، تو میں کل مول کتنا سرمایہ رکھتا ہوں، اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے میری نمازیں کتنی ہیں، میرے صدقات کتنے ہیں، میں اخلاقی طور پر کس طرح کا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان رویوں کو مضبوط کریں، ان چیزوں کے اندر پختگی لائیں کہ جو ہماری آخرت کو ٹھیک کر دیں، ہمارا اگلا وقت آسان ہو جائے، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد کریں، اس کے لیے۔ لیکن نا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے داڑھی رکھنا، یہ مشکل کام نہیں، داڑھی کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کی داڑھی بڑی بڑی ہو جائے تو کوئی بندہ اس نے کہا میں تھک گیا ہوں، داڑھی بہت وزنی ہے۔ اور یہ بھی آپ کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھی ہے، تو داڑھی رکھنے سے بندہ کوئی معصوم تو نہیں نہ ہو جاتا، داڑھی والے سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اس سے داڑھی کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی داڑھی والا غلطی کرتا ہے تو غلطی اپنی جگہ ہے اور داڑھی کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت شریعت سے جان چھڑاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، یعنی گپوں کے لیے کسی کو بٹھا لیں، اسے کہیں آج یار گپ شپ کریں، تو شاید وہ 4-5 گھنٹے بھی نہ تھکے، لیکن اسی بندے کے ہاتھ میں تسبیح دے، اسے کہ پہلا کلمہ شریف 500 دفعہ پڑھو، یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے، بندہ نکل جاتا ہے۔ اور میں نے تو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ مسجدوں کے حجروں میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو بڑے بندے کے اندر میں اپنے محلے والی مسجد جا کے پڑھنی ہے، ادھر جو مسجد کے حجرے میں جو میٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پڑھ کے جا۔ تو اپنی آخرت پر توجہ دیں اتنا زیادہ، اور دنیا میں جو لوگ آرام ڈھونڈنے بھی نکلیں گے وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندنے کے لیے کہا تھا نا حضرات ملائکہ کو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا کریں، تو فرمایا مٹی پہ پانی برساؤ۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ سکھ کا کتنا برسانا ہے اور دکھ کا کتنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرو کہ 40% سکھوں کا برسا دو اور 60% دکھوں کا۔ اگر کسی بندے کو کل سکھ بھی زندگی میں مل جائے نا، سارے بھی، تو پھر بھی 40% ہوتے ہیں، جو پورا خوش ہو نا پورا، اس کو بھی 60% دکھ، اور دکھ کا رنگ بدلتا ہے، دکھ رہتا ہے، یعنی چھوٹے بچے کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ سویرے پھر اسکول جانا پڑے گا، یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے، جب اس دور میں ہوتے ہیں تو اس دکھ کا اسی دور میں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہو اور قاری صاحب نے پائپ بھی رکھا ہو تو پھر تو وہ بیچارہ ساری رات دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ سویرے استاد جی کو نرم کر دے میرے آنکھ میں، اور مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مسئلہ بن جائے۔ تو پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر کاروبار کے دکھ،
اولاد نہ ہو تب بھی دکھ ہوتا ہے، اور ہو کے بیمار ہو جائے تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بچے کی شادی نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف ہے، شادی کے بعد اولاد نہ ہو تب بھی بڑی تکلیف ہے۔ تو دکھوں کے نام بدلتے ہیں، وہ اصل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں، اتنا زیادہ اپنی آخرت پر فوکس کریں، توجہ کریں کہ میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر سکا ہوں، میرے پاس کچھ سرمایہ ہے۔